بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کے ساتھ مقاطعہ کے متعلق یعنی بائیکاٹ جس کو عوام میں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق عموماً ایک مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا یعنی ان کا اقتصادی بائیکاٹ کرنا کیسا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ اقتصاد سے پہلے اعتقاد ہے، اعتقادی بائیکاٹ وہ ضروری ہے۔ اعتقادی بائیکاٹ میں ان کی تہذیب جو ہم نے اپنا رکھی ہے یہود و نصارہ کی، اس تہذیب کا مقاطعہ وہ ضروری ہے، اور ان کے جو عقائد باطلہ ان کے ہماری قوم میں در آئے ہیں ان سے برات کا اعلان ضروری ہے، اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمودہ نظام جس طرح کبھی آقا علیہ السلام نے امت کو ایک تربیتی نظام عطا فرمایا ہے، وہ چاہے حکومت چلانے کا ہو، وہ تدبیر منزل کا ہو یعنی گھر چلانے کا ہو، جی بچوں کی تربیت کا ہو، بچوں کی تعلیم کا ہو، ہر حوالے سے کریم آقا علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے، اور آقا علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے گھر کو چلانا، اپنے ملک کو چلانا، اور اپنا بچوں کی دینی تربیت، تعلیمی تربیت، ہر طرح کے حوالے سے اپنے بچوں کو اسی کے ساتھ منسلک رکھنا، یہ امت پر فرض عین ہے کہ امت جو ہے وہ صرف اور صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت حقہ کی پیروی کرے۔ تو ایک تو ہو گیا ان کے ساتھ بائیکاٹ عقائد کا ہو گیا، پھر معاملات کا ہو گیا۔ ہم اپنے جو ہے نا جتنے بھی ہمارے یعنی کہ مالیاتی نظام ہو گیا، باقی جتنے بھی کام ہیں ہمارے، نظام حکومت ہو گیا، نظام تعلیم ہو گیا، ہر ایک میں ان کا بائیکاٹ کرنا، ان کا مقاطعہ کرنا فرض ہے، ہر بندے پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرے۔ اچھا، یہ اس کے لیے ہم جد و جہد کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ساتھ جیسے آج کل اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ اہل اسلام پر، اہل غزہ و فلسطین پر ظلم ڈھا رہے ہیں، روزانہ بیسیوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کبھی 100 دو سو تک، 250 تک تعداد چلی جاتی ہے، وہاں اہل ایمان شہید ہو رہے ہیں۔ ہم ذرا اگر غور کریں کہ وہ کس چیز سے وہ اسلحہ خرید رہے ہیں، کس چیز سے ان کی معیشت جو ہے وہ آج تک اتنی مضبوط کھڑی ہے، اتنے مسلمانوں کو وہاں انہوں نے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا، عبادت گاہوں کو ویران کر دیا، مساجد کو شہید کر دیا، مدارس کو گرا دیا انہوں نے، تو اتنے سارے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بیچارے بے گھر ہو گئے۔ وہ کس چیز پر کر رہے ہیں، کس چیز کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نا انہوں نے پوری دنیا کو اپنے گندے نظام میں جکڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے نام نہاد حکمران جو ہیں وہ بھی انہی کے احکامات کے پابند ہیں۔ باقی عوام جو ہے، عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام اتنا تو کر سکتی ہے کم از کم اس کے پیسوں سے جو یہودی اسرائیل کے ذلیل جو ہیں وہ اسلحہ خرید رہے ہیں، اس کے ساتھ گولہ بارود خرید رہے ہیں، بم خرید رہے ہیں، باقی اس طرح کی چیزیں جو خرید رہے ہیں، کم از کم اس کی رسد میں تو رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے علاقے میں جتنی بھی کوک پیپسی پیتے ہیں، جتنی بھی چیزیں جتنی بھی کمپنیاں پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں کہیں بھی ایسی کمپنیاں موجود ہیں، وہ جو ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، جیسے قادیانیوں کی کمپنی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، باقاعدہ یہودیوں کی کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے ممالک کی کمپنیاں ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ تو ایسی ہر کمپنی کی چیزیں جو ہے نا جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کو لینا جو ہے نا اگر عوام ترک کر دے تو اس کا بھی بہت بڑا ان کو نقصان ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو نقصان ہی نہ ہو۔ اچھا، یہاں پر کئی سارے مولوی ہمارے جو ہے نا ان کی تحقیق والی رگ ایسے پھٹکتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا، ایک دم سے باہر نکل کے جناب اپنی تحقیقیں پیش کرنی شروع کر دیں گے۔ یہ جو ہے ان کی چیزیں کھانا، اس سے رکنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بس صرف اتنا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ کریں، کیا نام اس کا، آپ جو ہے نا صرف مباح ہے، بس صرف مباح کی حد تک اس پر حکم لگتا ہے کہ آپ ان کی چیزیں نہ خریدیں، کہ بس جو ہے نا اس سے جو ہے نا جتنا نقصان ہو سکتا ہے ہو جائے، بس صرف مباح کی حد تک حکم جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اتنا ہے، بھی چلو ٹھیک ہے، مباح کی حد تک آپ نے ثابت کر دیا، لیکن غیرت ایمان دینی بھی کوئی شے ہے یا نہیں ہے جی؟ اللہ اکبر۔ ہمارے تو سلاف، ہمارے فقہا نے تو یہ فرمایا کہ ہندو جو ہے نا جس دن اپنی ہولیاں دیوالیاں مناتے ہیں، جس دن وہ چیزیں خریدتے ہیں، وہ والی چیزیں آپ اس دن نہ خریدیں ہاں جی۔ وہ دیوالی والے دن جو ہے وہ کوئی چیزیں آپ کو تحفے میں دے دیں تو آپ وہ چیز جو ہے نا نہیں کھا سکتے اس دن،
ہیں جی، تو کیوں کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، جو چیز وہ لینے گئے کھڑے ہیں اس دن آپ وہ چیز لیں گے تو ممکن ہے آپ کو لوگ ہندو سمجھیں، ان کی خوشی والے دن جو ہے نا آپ کوئی چیز ایسی نہیں خرید سکتے جس سے لوگ آپ کو وہی سمجھیں۔ تو جس دن ہمارے اہل اسلام پر وہ ظلم ڈھا رہے ہوں، مسلمانوں کو شہید اور قتل کر رہے ہوں، عین اسی دن ہم ہر روز ایسا ہو رہا ہے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تو ہم جو ہے جا کر کوک پیپسیاں پی کے مسلمان بیچاروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایسے لوگ جو مباح کی رٹ لگا رہے ہیں اور عوام میں آ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور بھئی جتنا عوام کر سکتی ہے وہ تو کرنے دیں ان کو، ٹھیک ہے، بڑے کام ہم عوام نہیں کر سکتی، ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کے متعلق ہم زور لگا سکتے ہیں، جد و جہد کر سکتے ہیں، لوگوں کا ذہن بنا سکتے ہیں، یہ تو عوام کر سکتی ہے نا۔ ہیں جی، ان کی جمہوریت کا جو ہے نا وہ مقاطع کر سکتی ہے، ان کے نظام تعلیم کا مقاطع کر سکتی ہے، ان کے نظام معیشت کا، نظام معاشرت کا، نظام تہذیب کا مقاطع کر سکتی ہے، وہ تو کرنے دیں۔ ایک دم سے ایسے مولوی کو پتہ نہیں تحقیق کو کیا ہوتا ہے، ایک دم سے جناب وہ اچھلے باہر آئے اور کہا نہیں جی ایسے تو بالکل مباح تک ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ثابت ہوتا۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اپنے سگے بھائی کے گھر سے، جس کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہوتی ہے، سگا بھائی مسلمان تھوڑی سی انبن ہوتی ہے، اس کے گھر سے قربانی میں نے دن آیا ہوا گوشت نہیں لیتے، رب کے نام کا گوشت نہیں لیتے۔ کیوں؟ میرے ساتھ اس نے سیدھے مسلم نہیں کیا تھا۔ جو یہودی ذلیل جو ہے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر چکا ہے، ہزاروں بچوں کو شہید کر چکا ہے، ہزاروں خواتین کو شہید کر چکا ہے، آپ اس کے بائیکاٹ کی بات آئے، اس کو پیسے دے کر کے اس سے چیزیں لینے کی بات آئے، اس کو نفع دے کر کے چیزیں لینے کی بات آئے، تو آپ کی جناب رگے حمیت ایسی بھڑکتی ہے، تو ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے آپ جو ہے نا ان یہودیوں کے حامی ہیں، جو آ کر کے ایک رکتی ہوئی عوام کو جناب مزید شاہ دے رہے ہیں۔ نہیں جی، ایسے تو سخت حکم کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بچنے کو۔ بھی غیرت ایمانی بھی کوئی شے ہوتی یا نہیں ہوتی، حیا بھی کسی شے کا نام ہے یا نہیں، کہ ہمارے مسلمان بھائی کو شہید کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو آپ جو ہے نا انہی کی کمپنیوں کی چیزیں لے کے کھائیں ہیں۔ آپ دکان پہ چلے جائیں، یہی لوگ جو ہیں ان کو امام جو ہے وہ سیدھے منہ سلام نہ کرے، امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ان کی، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی جی، دکان والا تھوڑا سا اونچی اپنا ساؤنڈ رکھ کے بات کر دے، اس سے دوبارہ سودا نہیں لیتے، مسلمان بھائی سے سودا نہیں لیتے۔ لیکن جب بات آئی یہودی کی، نہیں جی ان کی کمپنیوں سے لینا جائز ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ خدا کے لیے آپ ایسی تحقیق کو اپنے پاس رکھیں جو تحقیق آپ کی، اس تحقیق سے ظالم لوگ فائدہ اٹھائیں، اور آپ کی تحقیق سے یہودیوں کے پاس 4 گولے بھی آ جائیں نا تو آپ کی پکڑ کے لیے یہی کافی ہے، ہاں آپ کی پکڑ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور آپ پھر یہ نہیں کہہ سکیں گے قیامت والے دن مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بندے سے پوچھا مسجد قباء شریف کے، مسجد درار کے حوالے سے، مسجد درار کے حوالے سے، ہاں جی مسجد بنی تھی، جب آپ نے بھی کوئی تعامل کیا تھا؟ اس نے کہا جی بس میں نے تو ایک شتیر دیا تھا مسجد بننے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذہن میں رکھو، آپ کو مبارک ہو، وہی شتیر قیامت والے دن تیرے گلے میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اب بتائیں، یہ منافقوں کی مسجد بنی تھی، وہاں صرف انہوں نے عزم کیا تھا اسلام کی، مسلمانوں کی اور آقا علیہ السلام کی مخالفت کریں گے، تو وہاں پہ شتیر دینے والے کا یہ حال ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ تو یہودیوں کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں، آپ ان کو آپ پیسہ فراہم کر رہے ہیں، ان کی کمپنیوں سے چیزیں خرید کے بڑا سارا تعاون کر رہے ہیں، اور آپ کے پیسوں سے جناب گولے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پیسوں سے بارود جو ہے نا مساجد پر گر رہا ہے، آپ کے پیسوں سے فلسطینیوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، آپ کے پیسوں سے مسلمانوں کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، تو بتائیں کیا بنے گا آپ کا؟ تو قیامت والے دن جب وہ ایک بندہ جس نے مسجد درار کو شتیر دیا تھا، شتیر اس کے گلے میں ہوگا، مولوی صاحب آپ کے گلے میں بھی پیپسی نہیں، کوک، ہر چیز لٹکی ہوئی ہے آپ کے گلے میں، جتنی بھی چیزیں آپ ان کی کمپنی کی خرید رہے ہیں اور لوگوں کو ان باتوں میں ڈھیل دے رہے ہیں، اور نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا جی، کھائیں دبائیں مزے کریں، ہیں قیامت والے دن آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج کر لیں جتنیاں کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں غیرت ایمانی نہیں آئی نا تو آپ ان کم از کم یہ والی جو غیرت سے خالی باتیں ہیں آپ کی، کم از کم ان کو بھی اندر رکھ لیں۔ ایسی تحقیق آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس کو آگ نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کی تحقیق جو ہے ایسی اسفل السافلین کے قابل ہے، آپ کے اس تحقیق کو گندے کنویں میں پھینک دیا جائے کہ آپ جناب مسلمانوں میں ایک طرف غیرت پیدا کی جا رہی ہو، اور آپ جناب مجمع میں آ کر کے اپنے فیس بک پہ یوٹیوب پہ اپنی تحقیقیں پیش کر رہے ہوں، اس سے جو ہے نا آپ جاہلوں کے نزدیک اور گھٹیا قسم کے لوگوں کے نزدیک، یہودیوں کو خیر خواہوں کے نزدیک تو آپ علامۃ الدہر پر بن سکتے ہیں، لیکن اہل اسلام جن کے دل جو ہے اس وقت چھلنی ہو چکے ہیں، جن کو تکلیف ہے اہل اسلام کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی بچیوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، ہڈیاں ان کی نکل آئی ہیں، آپ کوک پئیں، آپ کو کیا تکلیف دے رہی ہے آپ کو کہ آپ کوک نہ پئیں تو آپ کا گزارا نہیں ہوتا ہیں؟ آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں پئیں اور مزے اڑائیں ہیں، اور اس طرف بچے جو ہیں بیچارے ہمارے مسلمان جو ہیں بیچارے شہید ہو رہے ہیں، کیا بنے گا آپ کا حضرت صاحب؟ تو اس لیے آپ اپنی تحقیقیں اپنے پاس رکھیں۔ امت کے اندر کوئی غیرت جگانے کی کوئی بات کر رہا ہے، ٹوٹا پھوٹا کو حیا دلا رہا ہے، آپ دلانے دیں اسے،
معافی دیں، اپنی تحقیق کو اپنے پاس رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو اس طرح کے مولویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔